سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نئے سال میں اپنے لیے گولز بنائیے, پچھلے سال پہ آپ نے ریفلیکٹ کیا, there was something I have been working on forever. اور میرے جتنے دوست ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کوئی لمبی لمبی گفتگو کی ہے, 5-6 کپ چائے پی لی ہے, 5-6 کپ کافی پی لی ہے اسی گفتگو پہ کہ کیا کریں کیسے کریں. دیٹ واز مائی پروجیکٹ آف کمنگ اپ ود مائی اون یوٹیوب اینڈ ہیونگ اے پوڈ کاسٹ. ان فیکٹ ہم آف لائن بھی وہی بات کر رہے تھے. آپ میں سے جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں یا یہ کانورزیشن ابھی فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, یو نو دیٹ آن فرائیڈے the 5th of January I am coming up with my podcast series, اور میرا پہلا پوڈ کاسٹ کانورزیشن آپ سن پائیں گے. اچھا ہوتا کیا تھا کہ پرفیکشنسٹ نیور گیٹ اینی جاب ڈن, تو ہم اتنی دفعہ سوچتے تھے کہ اس کو کیسے کریں گے, اس میں یہ ایلیمنٹ ہو, یہ ایسا دکھے, پھر ایسا گیسٹ ہو, کہ میں اس پہ تقریباً کوئی وہ کہتے ہیں نا انڈوں پہ بیٹھی بھی تھی فار اباؤٹ مینی ایئرس. اینڈ دین آئی ڈیسائڈیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف مائی وے, اور میں نے سوچا کہ میں جنوری کا بھی ویٹ نہیں کروں گی. ان ڈسمبر آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو اسٹیپ آن اٹ. دا مومنٹ آئی ٹک دیٹ ڈیسیژن, آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح دا ٹیم اینڈ دا تھنگس دے اسٹارٹیڈ ٹو موو. میرا اسٹوڈیو مجھے نہیں پتا چلا کب بن گیا, وہ ٹیم جس کے ساتھ میں نے یہ شوٹ کرنا تھا وہ آ گئی. اٹس آل اباؤٹ ہیونگ دیٹ کلیئر آبجیکٹیو کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اینڈ دین تھنگس اسٹارٹ ہیپننگ. لیکن اس کے اندر بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہوتے ہیں, ہٹس اینڈ مسز بھی ہوتے ہیں. آپ فیلئر سے گھبرا تو نہیں جائیں گے. آپ پہلے ہی دفعہ جب آپ کی ایکسپیکٹیشن میٹ نہ ہو تب آپ کو کیا کرنا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ آل آف دیٹ اینڈ ہاؤ اٹ اپلائز ٹو یور لائف. فار می مائی لٹل تھنگ واز دا پوڈ کاسٹ, کہ مجھے وہ کرنا ہے اور مجھے ٹیسٹ کرنا ہے اس کو. اس میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, بٹ ایٹ لیسٹ آئی وانٹڈ ٹو ٹرائی دیٹ. آئی وانٹ ٹو آسک یو دا سیم کویسچن کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور کیا سال 2024 کا کوئی کلیئر ایم آپ نے بنایا ہے. کل ہم نے یہ بھی گفتگو کی تھی بائی دا وے کہ کن کے سکسیزفل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, وہ جو پوری کی پوری جرنی پلان کر کے کلیئر آبجیکٹیوز بنا کے بیٹھے ہیں, یا وہ who are just open to possibilities, جو چاہتے ہیں کہ اوکے کم سرپرائز می, مجھے بتاؤ اس سال میں کیا ہونے والا ہے, اینڈ آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک دیٹ پلنج. تو آج ذرا دونوں نظریوں پہ مزید آگے بات کرتے ہیں, سو دیٹ دس ویک ریئلی بیکمز یور پاور ویک. جیسے گورنمنٹ آتی ہے نا, ہم کہتے ہیں یار پہلے 100 دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میرا ماننا ہے کہ ایک سال کے پہلے 100 دن اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی یور میک اور بریک ٹائم, کہ کیا آپ اپنے گول کے قریب جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. اچھا جی, آج کے جو ہمارے مہمان ہیں آئیے ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ مہوش حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ایک رائٹر بھی ہیں اور مختلف کہانیاں اور پرسپیکٹیوز اور سماجی رویوں کو سمجھتی ہیں. تو مہوش سے جانیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, مجھے نہیں پتا میں کدھر جا رہی ہوں, اور یہ مووی بالکل ایسے جیسے پشتو میں کوئی مووی چل رہی ہے اور مجھے پشتو نہیں آتی ہے, تو زندگی اگر اس طرح کی دھارے میں بہہ رہی ہے آپ کی, تو مہوش از گوئنگ ٹو ہیلپ یو اینڈ ٹرائی اینڈ کم اپ ود دا سب ٹائٹلز آف اٹ. تھینک یو سو مچ مہوش فار بینگ ہیئر. دعا اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں, مینٹل ہیلتھ فیسیلیٹیٹرز ہیں. سال 2023 نے کئی لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کی ایسی تیسی کر دی ہے, تو اس دفعہ a lot of people will be picking up pieces, and I love the fact کسی نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا کہ یار if this year the only thing you've done is survive, then kudos to you, thumbs up, because یہ بھی آسان نہیں تھا. سو تھینک یو دعا فار بینگ ہیئر. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, another person جو میں شروع میں گئی تھی نا, جن کا دماغ میں نے بہت کھایا, جن کے ساتھ ہم نے چائے پہ, افطار پہ اور ہر طرح کے موقع پہ یہی بات کی کہ یار کریں تو کیا کریں, کیا وہ ٹرین گزر چکی ہے کہ ہم کبھی پوڈ کاسٹ اور ڈیجیٹل کریں گے, لیکن ماشاءاللہ یہ بھی چھائے ہوئے ہیں, زبردست کانٹینٹ بنا رہے ہیں, بٹ ہی از ٹیکن دا ویلاگ روٹ, اینڈ ریڈیو کے تو زبردست ستارے ہیں ہی. ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل اظہر. السلام علیکم عدیل. وعلیکم السلام. تھینک یو سدرا. آپ نے سب سے پہلے مبارکباد دی, کیونکہ میں نے آپ کا واقعی بہت دماغ کھایا ہے اس کے. نہیں, میں بلکہ تھینکس ٹو دیٹ پرٹیکولر بینک جس کی افطاری میں ہم یہ ساری برین اسٹارمنگ کر رہے ہوتے تھے, بٹ میں نے اتفاق سے وائل اپنی انسٹاگرام کی ٹائم لائن پہ میں نے اچانک آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا پوڈ کاسٹ کا میں نے دیکھا, کینڈیڈ ود سدرا آئی تھنک. آئی سیڈ فائنلی. ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ یار اب I think we should do it now. It's just never too late in digital. But congratulations and good luck. Thank you so much. Thank you. Or mashallah, you're doing vlogs. So why vlogs and not podcasts? Yeah, because I'm sorry, with all due respect. बहुत podcast हो गए. I just thought everyone is doing podcasts. Yeah, I'm sorry. Adil, now you take a break. میں دوسرے مہمان سے بات کرتی ہوں. یار میں پتہ ہے کیا, میں بتاؤں اس کی شاید ایک وجہ کیا, میں بتاؤں. دیکھیں یار, being a broadcaster, you've heard my radio show. Yes. My radio show is about me. Yes. So I'm the one who's talking. I don't take telephone calls. یہ اپنی مووی کے شاہ رخ خان ہیں. ارے سارے کام مجھے, میں سارے خود کرتا ہوں. تو پھر وہ یہی ہوا, میں نے کہا یار اگر میں I do invite guests in my program.
And the good thing is that kyunki thodi bahut corporate mein following hai, so a lot of corporates approached me in the past 5 months. But I must tell you, I truly enjoy your conversations and the kind of content you're doing. यानी ढंग की तमीज़ की बात, और ख़ास तौर पे if you're like me, आपका attention span भी कम है, आपको किसी मौजू के बारे में concrete bite size bullet चाहिए, तो please key into Adil Singh because it's on the point and it's great for people who are hustling like me. Coming to you Mehwish, मुझे बताओ कि अभी जो हम ये बहस कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी उसका हिस्सा बनाते हैं. साल 2024 क्या गोल बनाया है महविश ने? अच्छा, और आज हम डब्बों में नहीं है तो तुम मुझे देख सकती हो, सारे मेहमान नहीं हैं. Really, that's a great thing. आज तो हमें डब्बे से आज़ाद कर दिया महविश. ज़बरदस्त, ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है. हाँ जी. अच्छा जनाब, सबसे पहले तो ये कि हम गोल्स जब सेट करते हैं अगले साल के, जब हमें पिछले साल उस चीज़ में हम नाकाम हुए होते हैं या हमें डिसअपॉइंटमेंट मिली होती है कि यार ये चीज़ हमारी अच्छी नहीं गई, ये चीज़ हमने सही नहीं की, हम और बेहतर कर सकते थे. तो फॉर मी, मैंने अभी बहुत रिसेंटली इस चीज़ को एनालाइज़ किया अपने बारे में कि मुझे लगा कि मेरे साथ एक इशू है विच इज़ एंगर इशू, ठीक है, और वो बहुत एक्सट्रीम है. तो मैंने अपना गोल ये सेट किया है कि होपफुली मैं इस साल उसको ओवरकम करूंगी. ठीक है, you want to manage your anger better. Yes. अच्छा, मुझे अगर इसको थोड़ा सा प्रोब करूं मैं, किन चीज़ों पे गुस्सा आता है? अच्छा पता है क्या होता, ये है कि जब आपकी गलती ना हो और कोई भी XYZ, लाइक ये अगर आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, आप कहीं आउटिंग कर रहे हो और अगर आपको किसी चीज़ पे ब्लेम किया जाए और वो आपने नहीं किया हो, तो मैं शूट अप हो जाती हूँ. और मैं बहुत एक्सट्रीमली, मतलब मैं कंट्रोल में नहीं होती. अच्छा, दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग टू सॉर्ट ऑफ प्रोब एंड फर्दर. दुआ, मुझे बताओ कि जब हमें गुस्सा आता है तो दो तरह के लोग होते हैं. सम पीपल थिंक इट्स अ मी प्रॉब्लम, कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है. सम पीपल थिंक दैट्स अ दे प्रॉब्लम, इनकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है. कौन से लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं अपने गुस्से को, एंगर इशू को मैनेज करने में? ऑब्वियसली जो ये समझते हैं कि गुस्सा अगर मुझे अपनी वजह से आ रहा है और वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है, रादर देन ब्लेम करना दूसरों को या दूसरी रीजंस बनाना, एक्सक्यूजेस बनाना, क्योंकि एक्सक्यूजेस से कभी भी आपका गुस्सा ख़त्म नहीं होगा. ठीक है, उसको आपने अंदर ही रिफ्लेक्ट करना है, देखना है कि अच्छा मैं यहाँ शायद गलत था और अगर मैं इसको डिफरेंटली रिएक्ट कर दूँ तो फिर मुझे क्या इसका रिज़ल्ट मिलेगा. तो अपने आप से सवाल पूछें, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि गुस्सा अगर आप अपने अंदर फील कर रहे हैं और अपने आप को ही आप रीजंस दे रहे हैं कि अगर दूसरे लोग आप ब्लेम करें कि दूसरों की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी अप्रोच एट ऑल. फॉर अ लॉट ऑफ अस 2023 वाज अ वेरी एंग्री ईयर. मैंने एक और सेइंग सुनी अदील, उन्होंने कहा कि व्हेन आई सैट विद माई एंगर स्पोक टू मी एंड आई रियलाइज दैट इट वाज ग्रीफ एंड सैडनेस. कई दफ़ा जिसको हम गुस्सा समझते हैं, इट कुड बी अनदर इमोशन. वो उदासी हो सकती है, वो किसी बात का अफसोस हो सकता है, वो गिल्ट हो सकता है. इससे क्या कहोगे? हाँ, वैसे यार मैं इतनी डेप्थ में जाके चीज़ों को सोचता नहीं हूँ सीरियसली. मैं तो बड़ा अपने अक्सर मजाक में भी मैं अपने रेडियो शो में बोलता हूँ, यार मैं बड़ा कसरती पहलवान किस्म का आदमी हूँ. इस तरह की इमोशनल टॉक में इन्वॉल्व नहीं होता. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक सिद्रा, एक चीज़ जो वाकई मैं नोट कर रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग अ नेशनल शो ऑन रेडियो, कि पूरे पाकिस्तान से आपके पास इनपुट आ रहा होता है एंड ऑल, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शायद एक हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशन है वो अब एंगर में बदलती जा रही है. यानी शुरू में तो ऐसा होता था कि यार क्या करें यार, अपनी तो किस्मत ही ऐसी है, चलो कुछ नहीं करते, बाहर कहीं चले जाते हैं, कुछ चले जाते हैं. नाउ 240 मिलियन पीपल कांट इमिग्रेट ना, वी नो दैट, ऑलराइट. वो लोग जो यहाँ रह गए हैं उनका क्या हो रहा है? सो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि लोगों में अब एक गुस्सा बढ़ता जा रहा है. ऐसे लोग जो कि मैं बड़ा बातहज़ीब उनको समझा करता था, वो जिस तरह की इस वक्त लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ कमिंग आउट. सी, लेट्स सेट असाइड द पॉलिटिक्स फॉर अ व्हाइल, टॉक अबाउट इन्फ्लेशन. आई मीन महंगाई. ओके जी, मैं अभी थोड़ा जल्दी आ रहा था तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि यार आई हैव गॉट 10 मिनट्स, सो आई थॉट व्हाई नॉट आई जस्ट स्टॉप ओवर एट अ चाय शॉप और मैं एक चाय का कप पी लूँ. सही. और मैंने जब वो चाय का कप पिया, सी मेरे लिए वो कोई बहुत, आई जस्ट सॉ समवन फाइटिंग विद द ओनर खान साहब के साथ कि यार तुमने 10 रुपये फिर बढ़ा दिए चाय के. आई मीन वो 10 रुपये शायद मेरे और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट ना हो, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी, एंड दैट एक फॉर अ कप ऑफ टी. सो मुझे ये लग रहा है कि येस, आई थिंक
ایک جو غصے کی بات انہوں نے کی ہے, دس نیشن ریئلی نیڈس ٹو گیٹ انٹو این اینگر مینجمنٹ پروگرام رائٹ ناؤ, بیکاز شاید آئی تھنک اٹس اے بائی پروڈکٹ آف دا ہیلپ لیسنس. اچھا ایک اور چیز جس کا مجھے لگتا ہے جس کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے نا, وہ ہے ریزیلینس کا منترا. یعنی یہ جو بار بار ہمیں کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایک ریزیلینٹ قوم ہے, ہمیں بجلی نہیں دیتے ہم ایک ریزیلینٹ قوم ہے, ہماری سڑکیں صحیح نہیں ہے ریزیلینٹ قوم ہے, انفلیشن بڑھ گئی لیکن پھر بھی دیکھیں ہم سروائیو کر رہے ہیں, ہم ایک I think we are done with being resilient. We want these facilities اور اللہ کے واسطے ہماری زندگیوں کو آسان کر دیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیپی نیو ایئر جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکرم قریشی. آپ کو نیا سال مبارک ہو. بہت شکریہ اکرم صاحب. کیسے ہیں آپ, اور یہ نئے سال کے لیے آپ نے کیا گول بنایا ہے؟ صدر اقبال صاحب, میں آپ کے اس موضوع کے مطابق مجھے بچپن میں نانا صاحب نے ایک بات بتائی تھی, وہ کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کے موضوع کے ساتھ ملتی جلتی ہے. بالکل اس طرح ہوا کہ نانا صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی کی بہو بات نہیں ہوتی تھی, تو وہ کسی کے پاس تویز لینے چلا گیا. وہ تویز لے کے جب آیا تو راستے میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ملا, بولا یار اس تویز میں پڑھو, کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا تھا یا بس جائے گی یا نس جائے گی. صدر اقبال صاحب, یہ جو سیاستدان ہیں ان کا آخری سال ہے. صحیح. اگر یہ ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ یہ بس جائیں گے, ورنہ یہ سارے کے سارے نس جائیں گے. اس لیے کہ اب باتوں سے ترکانے سے بات نہیں چل پائی. بالکل بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ انصاف کا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ انصاف کا سال ہوگا اکرم صاحب؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا آخری سال ہوگا؟ یہ ان کا آخری سال. اچھا جی. اس کے بعد ادھر سنیں, یہ نظام سارا لپیٹ دیا جائے گا. 100% آپ میری بات یاد رکھیں, یہ لپٹ جائے گا خود بخود. صحیح. اس لیے کہ یہ لوگوں نے قوم کو دھوکہ دینا, فراڈ کرنا, لوٹنا بسوٹنا آپ وقت نہیں رہا. آپ سیاستدانوں کو, ہمارے اداروں کو ڈیلیور کرنا پڑے گا اس ملک کے لیے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ اکرم صاحب, تھینک یو فار کالنگ ان. اچھا مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ ہائبرڈ آڈینس ملتی ہے جس میں لوگ یقیناً سیاست پہ اور جو ہمارے حالات حاضرہ اور کرنٹ افیئرز ہیں اس میں بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بیکاز مارننگ آور ہے, ایک عام تصور اس ویورشپ کا یہ تھا کہ یہ خواتین ہوتی ہیں یا گھر میں موجود لوگ ہوتے ہیں اور وہ لائٹ ہارٹڈ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. بٹ وی آر اے ویری انٹرسٹنگ کسپ, کیونکہ یہ اب یونیورسل پرابلمس بن گئے کہ وہ یوتھ, وہ خواتین, وہ گروپس جو لٹرلی سیاست نیوز سے ریلیٹڈ کسی بھی پروگرام کو سوئچ آف کر دیتے اور کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے, ان کے اس دفعہ آبجیکٹیوز کیا ہیں اور وہ اس سال کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا جی, بریلینٹ. ایک تو گول لوگوں نے رکھا ہے کہ اگر آپ فرسٹریٹڈ اور غصہ محسوس آپ نے کیا ہے سال 2023 میں تو اس غصے پہ قابو پانا چاہیں گے. ایک اور چیز جو کئی لوگوں کے ایجنڈا پہ ہوتی ہے از ٹو بیکم مور پنکچوئل, جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. تو اس کے حوالے سے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں کہ یار وقت کی پابندی اور ڈسپلن ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اینڈ آئی آلویز ہیو دس کویسچن کہ ہم تھرو آؤٹ اسکول لائف میں صبح 7 بجے اٹھتے ہیں, 8 بجے ہمارا اسکول لگتا ہے, اینڈ وی آر ٹرین ٹو بی لائک دیٹ. لیکن جیسے ہی ہم ورکنگ لائف میں آتے ہیں ہم صبح 9 بجے کی میٹنگ کو ارلی میٹنگ کیوں کہتے ہیں اور اس کے لیے ہم اسٹرگل کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل صدرا, میرے پاس آتے ہیں کلائنٹس جو کہ پنکچویلٹی سے ریلیٹڈ, ہیبٹس پہ کام کرنے سے ریلیٹڈ, ہیبٹس انہیلدی ہیبٹ ہے, کیونکہ اگر کسی کو آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے اور آپ نہیں وہاں جا رہے تو آپ کیا شو کریں کہ آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں, آپ کمیٹڈ نہیں ہیں. تو اس کی کمپلین بہت زیادہ آتی بھی ہے اور اس پہ ہم لوگ کام بھی کرتے ہیں. And do you believe in that? Adil, do you believe in Robin Sharma 5 AM club CEOs کا کہ وہی شخص کامیاب ہے؟ براک اوباما جیسے لوگ ہیں جی ایکسرسائز کا ٹائم نہیں مل رہا, صبح 4 بجے ٹریڈ مل پہ چڑھے بیٹھے ہیں because they want to put everything. Do you like that? That's a certain type of personality? یا تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی زندگی مسٹر بجاج ہر چیز وقت پر کرتے ہیں؟ سب کچھ ٹائم ٹو ٹائم. آج صبح ہی سن کا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا بھائی. اچھا میں کیونکہ خود 5 AM کلب کا آدمی ہوں, ہو تم not because Robin Sharma, some Robin Sharma guy told, مجھے تو بعد میں پتا چلا, میں نے کہا اچھا آپ فجر کلب کا. میں آنیسٹلی بتاتا ہوں آپ کو, پچھلے تقریباً کوئی 11 سال سے جو ایک اچھی عادت میں نے ڈالی ہے is that I go for a run in the morning. اور میں 15 سال پہلے ماشاءاللہ کافی, I'm not saying کہ میں کوئی بہت زیادہ سلم اور اسمارٹ آدمی ہوں, لیکن میں کافی ماشاءاللہ ہیلدی ہوا کرتا تھا. I was overweight. سو پھر کچھ سمجھ آئی کہ I loved how you corrected yourself. ہمارے یہاں جو ہے نا موٹاپے کو ہیلدی ہونا کہتے ہیں, بڑا ہیلدی ہے. نہیں ہیلدی نہیں جی, ہیلدی I think now I'm healthy. I think مجھے ایسا لگتا ہے, I think alhamdulillah in the best of my health. ابھی recently سارے ٹیسٹ ویسٹ کروائے تھے, they all came pretty good because my family has a history of cardiovascular, so I had to be very careful. So I in early 30s
I had two choices कि यार या तो just carry on with these कढ़ाईज and all these and waking up 6:30 उठता था, 7 बजे मुझे 7:15 अपना शो स्टार्ट करना होता था because the show has been on for 19 years now. So मैंने पिछले 10-11 साल से तो मैं 5 बजे ही उठ रहा हूँ. I have to be in my park at 5:30. अभी तो सिचुएशन ये है कि अजानें मेरे जाने के बाद वहाँ पे शुरू होती हैं. अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुम सुबह सुबह पार्क में होते हो, पार्क में रौनकें बहाल हुई हैं, यानी आर यू दी ओनली पर्सन या यू सी के अदर पीपल हैव आल्सो? मैं कोविड में, क्योंकि ये बदला था ना, कोविड में लोगों ने वॉक करना, साइकिल करना शुरू कर दिया. देखिए इट हैज़ टू डू अ लॉट विद द सीजन. अभी विंटर्स में तो 5:30 बजे मैं तो बल्कि उस बेचारे चौकीदार का शुक्रिया करता हूँ जो एक्चुअली मेरे लिए ही शायद पार्क खोलता है. वो देखता है कि यार ये क्रेजी बंदा है जो सुबह 5:30 बजे आ जाता है, बिकॉज मेरा एक सर्टन ड्यूरेशन दैट आई हैव टू रन. अदरवाइज जब मैं निकल रहा होता हूँ तो शायद 1-2 लोग आ चुके हैं. हाउएवर समर्स में बिल्कुल उल्टी चीज़ होती है यार. मोस्टली 60+ रिटायरीज होते हैं. आई एम सॉरी टू से येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइकिलिंग गोइंग ऑन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, रनिंग क्लब्स बन गए हैं, फिटनेस क्लब्स बन गए हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी आई थिंक आपकी जो फिटनेस है या आपकी जो अपनी सेल्फ केयर वाला एलिमेंट, आई थिंक वी आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. अच्छा, और हेल्थ इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ब्यूटी इज़ अ प्रायोरिटी. जितनी ख़वातीन को मैंने जिम ज्वाइन करते हुए या सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए देखा है, इट्स मोर फॉर द एस्थेटिक्स. मैं भी ये बदल रहा है. और यू नो ख़वातीन को तो सुबह जल्दी उठना भी पड़ता है, ख़ास तौर पे जो घरेलू ख़वातीन है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर वालों के लिए नाश्ता बनाना है. अपना ख्याल, और क्या उनकी लिस्ट में साल 2024 का एम ये है कि आई वांट टू बी हेल्दियर? बिल्कुल भी नहीं है ना. मुझे लगता है ये जो घरेलू ख़वातीन हैं, इनको तो इन चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है. इनको जो मैंने अभी तक देखा है, मैंने जिम ज्वाइन किया है 2-3 दफ़ा किया, लेकिन मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती जिम के लिए. लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आपको बिल्कुल वो वाली पीक आ जाती है ना कि डॉक्टर भी कह दे कि भाई कोई हेल्थ एक्टिविटी होनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज्वाइन करें, तो हम कर रहे होते हैं. वरना यूजुअली हम ये इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो यही है कि अगर हम चबी हैं, वेट हमने गेन किया हुआ है, तो हम जिम उसी वजह से हमारी ख़वातीन जाती हैं. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट. या हस्बैंड का प्रेशर होता है, या कोई खानदान में इवेंट आने वाला होता है, भाई की शादी आ रही है, सब देखेंगे. Exactly. मुझे गरारे में फिट भी होना है, मुझे खूबसूरत. फिर वो डाइट भी कंट्रोल हो जाती है आपकी, और आपको जो है वो जिम भी ज्वाइन. आप घर को डाइट पे भेज देते हैं. भाई आप अकेले क्यों डाइट करेंगे, बनेगा ही नहीं कोरमा घर में. एक कॉलर हमारे साथ आइए, उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सलाम वालेकुम, राशिद बोल रहा हूँ. क्या हाल चाल है? जी राशिद, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. लास्ट ईयर आपसे बात हुई थी जी. साल गुजर गया, साल कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला. पता नहीं चला, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है. बस ये हमारी बदकिस्मती है कि हम देखें, हमें कोई लॉस होता है ना बिजनेस में, तो हम कहते हैं चलो वो वापस आ सकता है, लेकिन टाइम उससे बड़ी दौलत इसलिए कि जो गुजर गया टाइम वो वापस नहीं आता. इसलिए हमें उसकी कदर करनी चाहिए. तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क और कौम के लिए ये बेहतरीन साल हो. तो जहाँ तक गोल की बात है, तो गोल तो बड़ी सालों से सेट किया हुआ है मैंने, लेकिन ये कि फुटबॉल में वो हवा नहीं है कि जैसे वो होनी चाहिए. बात ये है कि हमारी जो कमिटमेंट है ना, वो बड़ी शैटर हो जाती है. बिल्कुल. दरअसल मैं एक बात करूंगा कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारी जिंदगियां मुश्किल क्यों हैं, आसानियां आनी चाहिए. बिल्कुल. देखिए, हमने जब अपने रवैये से अपने आसपास के जो ताल्लुकात हैं उन लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल की होंगी, तो हमारी जिंदगी में आसानी कैसे आएगी? हमने अपने रवैये से लोगों को बालों से पकड़ा हुआ होता है. ऐसे सख्त और तल्ख रवैये हैं हमारे. लेकिन राशिद साहब, आपको लगता है कि जब हम कहते हैं कि दूसरों के साथ नरमी से बर्ताव हम करें, तो हम सारे ही ऐसे हैं, हम में से सब लोग ही दूसरों के साथ तल्ख तरीके से पेश आ रहे हैं. और दूसरा, जो कामयाबी और सक्सेस है, उसकी डेफिनेशन भी हमने बहुत ज़्यादा नैरो नहीं कर दी कि कामयाब हम उसी को तसव्वुर करते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, शोहरत है, जिसकी शादी हो गई है, जिसको अल्लाह ताला ने औलाद नरीना दी है. यानी ये फ़िल्टर भी तो साल 2024 हो गया, हमारा बदल नहीं रहा. नहीं बदल रहा. बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की. यही बात है कि हम कहते हैं ना, जो बड़ा अच्छा कैरियर है, अपना कैरियर ओरिएंटेड आदमी है और उसे कैरियर बनाना चाहिए, वो यही है कि उसे सारा कुछ उसे स्टेटस के मुताबिक मिल जाए. ये नहीं है. आपकी अपना रिफॉर्म जो है ना, आपकी पर्सनालिटी बीइंग ह्यूमन बीइंग, अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग बनने के ऊपर तो हम तवज्जो नहीं देते. हम वो कहते हैं जी कि बस पैसे से हम हर चीज को पैमाना बनाया हुआ कि वही पैरामीटर है, लेकिन गुड ह्यूमन बीइंग वो बनना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. दुआ, ये सवाल मैं तुम्हारे पास लाना चाहती हूँ कि
مجھے یہ بتاؤ کہ میں کل بھی کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, کسی نے کہا یار وہ بندہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, اس کے پاس تو زبردست آئیڈیاز ہیں, لیکن اس نے اپنے آپ کو صحیح انکیش نہیں کیا ہوا. دیٹ مینس کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کامیاب صرف وہی ہے جو ایکسٹریملی ہائی پرائس پوائنٹ پہ اپنی سروسز یا اپنے آپ کو انکیش کرا پا رہا ہو, اس کی شہرت بھی ہو, دولت کی ریل پیل ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے, یعنی ہم میں سے کئی لوگ ہو سکتے ہیں جن کا کامیابی کا جو دائرہ ہے وہ بہت مختلف ہو. آر بینچ مارک از ٹو بی ایبل ٹو اسپینڈ مور ٹائم ود فیملی, یا ہم خوش رہیں یا ہم فٹ رہیں. تو ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے انداز سے سوچنا چاہے سکسیس کے بارے میں. انفارچونیٹلی نہیں کرتے ایکسیپٹ, لیکن کرنا چاہیے. اور سکسیس جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے, ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہے. کسی کے لیے پیسہ سکسیس ہے, کسی کے لیے شہرت ہے, کسی کے لیے پڑھائی سکسیس ہے, کسی کے لیے آگے کچھ گولز اچیو کرنا سکسیس ہے. لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنا, اپنے کسی اور کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم اس کو اسی نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا پرسنل ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی اور کے لیے وہ چیز کیسی میننگ رکھتی ہے. لائک مجھے ایک چیز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, آئی ایم آلسو پرو چوائس. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کام کرنا چاہتی ہے, پروفیشنلی ایکسیل کرنا چاہتی ہے, تو گھر والے خاص طور پہ اس کا شوہر اس کو سپورٹ کرے. لیکن عدیل, کیا تم نے نوٹس کیا ہے کہ یہی عورت اگر ولنگلی خود پرسنلی چوز کرتی ہے کہ یار آئی وانٹ ٹو ٹیک اے بریک فرام مائی کریئر اور میں فیملی اور گھر پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں, تو ہم کہتے ہیں دیکھا اس پہ تو پابندی ہے, تو اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہے. میرے خیال سے آئی تھنک آئی ٹوٹلی اگری ود یو واٹ یو سیئنگ. اور آنیسٹلی اسپیکنگ, میں جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی, میں اپنے اوپر جو انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کے بینچ مارک سکسیس کی جو آپ بات کر رہی تھیں, میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس بندے سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی تمہارے لیے سکسیس ہے کیا, تم سمجھتے کیا ہو. اب کوئی ایک ڈرامہ رائٹر ہے, may not be making so much money, but یا اس کو تم پہ لے آتے ہیں نا عدیل. مجھے بتاؤ کہ you had a robust corporate career. Thank you, you brought it on me. Yeah, thank you. نہیں, میں نے کہا کہ اور زیادہ پرسنلائز کر لیتے ہیں کہ دیکھو کارپوریٹ کریئر تمہارا تھا, تم نے جب کارپوریٹ کریئر کو چھوڑ کے ایک انٹرپرینوریل جرنی یا بینگ انڈیپینڈنٹ کو چوز کیا, یا انڈیپینڈنٹ براڈ کاسٹر ہونے کو, تو میں 5 لوگوں نے کہا ہوگا کہ غلط کر رہے ہو, لگی بندی آ رہی ہے, آگے کارپوریٹ میں چانسز ہیں, وائی ڈو یو وانٹ ٹو لیو دیٹ. سدرا, مجھے اب تک لوگ مجھ سے یہ کوشچن کرتے ہیں, پیپل ود سم ویری اسٹیبلش کریئر. ابھی ریسنٹلی آئی میٹ اے ویری سینئر بینکر اینڈ میرے ایکس کولیگ رہ چکے ہیں, ہی سیڈ یار عدیل جو بھی ہے, عدیل میں تمہارے اس آئیڈیا سے مطمئن نہیں ہوں. سو میں نے ان کو یہ بولا, میں نے کہا یار آئی ایم سپوز ٹو بی دا ون ہو شوڈ بی سیٹسفائڈ ود دس تھنگ نا یار. نہیں, تھینک یو سو مچ, آپ دیکھیں یو کیئر فار می, وچ از وائی آپ نے میرے بارے میں یہ بات سوچی. بٹ یار الحمد للہ maybe I'm not making that much money, شاید maybe الٹا کیس ہو, شاید I'm making more money now. لیکن یار I spend so much time with my family. میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں بادشاہ سلامت اگلے دن کس سے ملیں گے اور کیا کام کریں گے. کوئی میں اگلے دن فارغ بھی ہوں, جیسے ابھی I was out, میں ایک ڈاکیومنٹری, ایک ٹریول لاگ شوٹ کرنا ہے ابھی. I was hopping from city to city in Pakistan. جو آپ ایک کارپوریٹ کریئر میں نہیں کر سکتے. میں کبھی نہیں, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں جب اس سے واپس آیا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا 1 ہفتے اب میں کچھ کام نہیں کروں گا. ناؤ میرا نہیں خیال سدرا, پیپل میں کال می اسٹوپڈ اور وٹ ایور, بٹ آپ اس فیلنگ کو مونیٹائز ہی نہیں کر سکتے. آئی مین اس کی ویلیو کیا, 10 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے؟ نہیں بھائی, میرے لیے تو اب میں جیسے اب میری جو صاحبزادی ہیں, سارا از 3 years old now, میں اکثر مذاق میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے تو امی میں ہوں, کیونکہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس نے بابا کو گھر میں دیکھا ہے. تو بہت سارے کام جو ٹریڈیشنلی, ایون دو میں کوشش تو کرتا ہوں, آئی ہوپ مائی وائف اگریز, کہ جو ہمارے یہاں آپ کو پتہ نا سیگریگیشن آف ورک ہوتی ہے, یار یہ کام ہسبینڈس نہیں کرتے, بٹ میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ نہیں یہ کام میں بھی کرتا رہا. I think that is brilliant, but my original question جو تھا وہ میں بس آپ کے پاس لانا چاہوں گی, بیکاز اس کی پورٹریل ہم ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ایجنڈا ڈریون ڈرامے ہیں, کہ لڑکی اگر پڑھی لکھی ہے تو وہ ایک گھر میں جنگ کر رہی ہے کہ مجھے کام کرنے دیا جائے. کئی خواتین ایسے بھی تو ہو سکتی ہیں جن کی اپنی چوائس ہو کہ یار آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مور ٹائم وتھ فیملی, اور اس کو ہم بڑا معیوب ایک طرح سے ایٹ لیسٹ شہری زندگی میں سمجھنے لگیں. اچھا دیکھیں سدرا, یہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ پہلے کے ایک آپ کو پتہ ہے کہ خواتین یوزولی باہر نہیں آتی تھیں, پڑھائی بھی کرتی تھیں تو ان کی شادیاں ہو جاتی تھیں اور وہ گھر میں بیٹھتی تھیں اور بچے سنبھال رہی ہیں اینڈ آل دیٹ. لیکن اب یہ اتنا چینج ہوا ہے مائنڈ سیٹ لوگوں کا کہ اب لڑکے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پڑھی لکھی اور کریئر اورینٹڈ لڑکی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے ڈراموں میں اسی لیے اس پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر شوئنگ دا ادر سائڈ آلسو, کہ ہم یہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جب گھریلو خواتین ہیں, ٹھیک ہے, وہ
بچے کو ٹائم دینا چاہ رہی ہیں, میاں کو ٹائم دینا چاہ رہی ہیں, ان کی اپنی ایک وہ ہے امپورٹنس ہے. اچھا میں بتاؤں, ابھی جیسے آپ نے دعا سے جو بات کی تھی اس پہ میرا ایک پرسپیکٹیو ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ سدرا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے نا اب مینیجر سے ہم سینئر مینیجر بن گئے اور اس کے بعد ای وی پی ہو گئے, مطلب ہمیں یہ اپنے نزدیک یہ ایک بہت ترقی لگتی ہے نا کہ وہ بھائی اس سال ہم نے اتنی ترقی کر لی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا جو ورک لائف اور جو پرسنل لائف جو بیلنس ہے, یہ اصل کامیابی ہوتی ہے کہ آپ سے آپ کے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں وہ خوش ہوں, آپ کی فیملی خوش ہو, آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کے ماں باپ, بہن بھائیوں کو انف ٹائم مل رہا ہو آپ کا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میری 5 لاکھ سیلری ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں تو کامیابی کے, اور آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ خوش نہیں ہیں. ایک پوائنٹ کے بعد پیسہ موٹیویٹر نہیں ہوتا, یعنی آپ کو کوئی کہے کہ آپ 5 گھنٹے کام کریں اتنے پیسے ملیں گے, 10 گھنٹے کام کریں اتنے پیسے ملیں گے. جب وہ 18-19 کی بات آ جاتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں یار رکھو اپنے پیسے, جتنے بھی ہوں کم ہیں, مجھے سونا بھی ہے, مجھے زندگی میں باقی اور کچھ بھی کرنا ہے, برتھ ڈے پارٹیز ہے, فیونرلز ہیں, فیملی کوئی مس نہیں کر سکتا میں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے پھر بریک پہ جائیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں؟ لبنہ بات کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک لبنہ جی, آپ کیسی ہیں؟ ہیپی نیو ایئر. بہت شدید سردی ہو رہی ہے. واو, فوگ ہے. کیا بات ہے, ہم تو کراچی میں 2 اے سی چلا کے نا تھوڑی سی ٹھنڈ کو انجوائے کر رہے ہیں. میں خود, میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی 3 تاریخ کو, آج مہینہ بھی ہو گیا, تو میں کراچی جا کے آئی ہوں. لٹرلی وہاں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ سردی آنا بھی چاہ رہی ہے. بالکل بالکل لبنہ جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو غریق رحمت کریں. کیا کہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک پہ؟ ہیلو, آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی. اچھا جی, بات ہو رہی ہے ریفلیکٹنگ آن دا لاسٹ ایئر اینڈ سیٹنگ اپ گولس. کبھی کبھار میں تو آئی ایم اے بگ بلیور آف ایمبیشن, مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ ایمبیشیس ہوتے ہیں, لیکن آپ اگر بہت بڑے گولس بنا لیں تو سم ٹائمز یو آر آلسو سیٹنگ یور سیلف اپ فار فیلئر بائی یور اون ایکسپیکٹیشنز. آپ کی اپنی توقعات آپ کے پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. اگر آپ نے سوچا ہے کہ جی 1 مہینے کے اندر آپ نے 5 کلو وزن گھٹانا ہے, جب وہ پہلے 1-1.5 ہفتے کے بعد سوئی جو ویئنگ اسکیل کا کانٹا ہے وہ نہیں ہلے گا, تو ہو سکتا ہے آپ اتنے ڈی موٹیویٹ ہوں کہ آپ آگے فردر کنٹینیو کرنا جائیں. تو ہاؤ ڈو یو ہیو اے بگ ایم, بگ ایمبیشن, بٹ بریک اٹ ڈاؤن انٹو اسمالر گولز؟ اس کی اسٹریٹجی بھی کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. میں بھی یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کیونکہ 26, 27, 36 قسطیں لکھنا آسان نہیں ہوتا, تو آپ کیسے اپنا ٹائم ٹیبل بناتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو گیٹ یور سیلف موٹیویٹیڈ اینڈ کنسسٹنٹ؟ سدرا, میں اپنے آپ کو نا اوور برڈن نہیں کرتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ کو نا بہت کچھ کرنے کی خواہش ہے نا کہ میں یہ بھی کر لوں, ادھر سے بھی کام پکڑ لوں ادھر, تو اس سے جو سفر کرتی ہے وہ آپ کی پرسنل لائف سفر کرتی ہے. آپ کے جو گھر والے ان کا ٹائم آپ کو نہیں, مطلب آپ کا ٹائم انہیں نہیں مل پاتا, ٹھیک ہے, جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ. اور تو میں اس لیے اپنے آپ کو, ایک تو جاب پر ہوں, ٹھیک ہے, 11 to 7 والی ہے, 9 to 5 کے ہٹ کے ہماری وہ ہے, لیکن یہ کہ اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں, میں سال کے 2 ڈرامے لکھتی ہوں. اس سے زیادہ میں اس لیے نہیں لیتی کہ اگر میں اس پہ چلی جاؤں گی نا تو میری سوشل لائف یا میری پرسنل لائف بالکل ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. So basically what you're picking on, Adil, is productivity versus excellence. یعنی کام بندہ کم کرے مگر ستھرا کام کرے اور پورے دل سے کرے. یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, پلس سمجھ کے علاوہ پریشر بہت ہے نا یار. آج کل لوگ کام دل کے لیے کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر تو جیب کے لیے بھی کر رہے ہیں. میجر تو وہی ہے. دیکھیں تھوڑی دیر پہلے ہم جو ورک لائف, آج اتفاق سے میرے ریڈیو شو میں یہ ڈسکشن آ گیا تھا جس میں کسی نے مجھے ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں کوئی ایسی بات لکھی تھی دیٹ مے بی 20 years down the road the only people who remember that you work late till night will be your kids. بڑی خوبصورت بات تھی وہ, کسی نے مگ کا ایک شاٹ تھا, ناٹ اے مگ شاٹ بٹ مگ کا شاٹ. میں نے کہا یار یہ کتنی خوبصورت بات ہے, I mean talking about work life balance and all. لیکن سدرا کتنے سارے لوگوں کے لیے this is not even a choice. ہم تو میرے خیال سے اپنے آپ کو بڑا پریولیج سمجھیں کہ ہم اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی میں یہ کام کروں گا یہ نہیں کروں گا. بٹ بعض لوگ ہیں, دیکھیں بعض آرگنائزیشنل کلچر ہوتے ہیں, میں نے ذکر کیا, میں نام نہیں لوں گا, بٹ آئی نو اباؤٹ اے کپل آف فارماسیوٹیکل کمپنیز, ان کا ورک کلچر اتنا خوفناک ہے, لائک آئی فیل سوری فار دیز پیپل. اچھا بعض بینکس کے ساتھ یہ سچویشن ہے, کتنے سارے بینکرز مجھے کال کر کے بولتے ہیں
ایک تو بندہ اس کو لٹرلی ہمیں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے جانا پڑا تھا بیکاز ہی واز آن ورج آف کمٹنگ سوئسائڈ, لائک کمپلیٹ نروس بریک ڈاؤن, وہ ختم مر گیا تھا. وہ کہتا عدیل بھائی میری نہ کوئی سیونگ ہے نہ میرے پاس کچھ ہے, میں نے یہ ٹارگیٹ میٹ نہ کیے تو میں تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے, یہ میں مر جاؤں گا. یہ اب اس بندے کو بولیں کہ یار ایک ورک لائف بیلنس رکھو اور یہ کرو, نہیں. آئی تھنک میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہ سوچ بھی آپ میں آ رہی ہے نا تو اپنا آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو اس نہج پہ کریئر پہ اس نے پہنچا دیا ہے. بٹ یس آئی تھنک اٹ از اے رسپانسبل, آئی تھنک اس میں سدرا پہ. اچھا ایک اور چیز مجھے بتاؤ کہ گول سیٹنگ, اب ایک بڑی شروع میں بات کی تھی مہوش نے, بٹ اٹس اسٹیڈ ود می. انہوں نے کہا ہم گول اس چیز کا بناتے ہیں جس میں ہم پچھلے سال ناکام رہے یا ہم اچھا نہیں کر سکے. ہم گولز کو دیکھنے کا نظریہ بدل نہیں سکتے کہ بھائی اگر لاسٹ ایئر میں نے اتنی کامیابی حاصل کی تھی, ناؤ آئی ول اسٹیک اپ کامیابی, یعنی اس کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں جیسے کہا جاتا ہے روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے, تو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ صرف اپنی ناکامیوں کو کیوں دیکھتے ہیں. آئی تھنک اے گریٹ پلیس ٹو سیٹ گولز وڈ بی کہ اگر آپ سال 2023 میں جو آپ کی ونز رہی ہیں, جو آپ کی کامیابیاں رہی ہیں, اس کی لسٹ بنائیں اور اس کے بعد کہیں کہ یار اتنا کٹھن سال تھا, اس کے باوجود میں نے یہ کچھ اچیو کیا, تو چلو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آگے والا سال اور اچھا ہوگا. اسی طرح اگر میری اب ذاتی لائف پہ میں اگر دوبارہ آؤں, آنیسٹلی میں آئی مین اٹس ناٹ اباؤٹ فیلئر فار می. 2023 یس دیر ور کپل آف شاکس دیٹ آئی ڈڈ گیٹ, بٹ وین آئی لک بیک کافی اس میں پازیٹیو چیزیں تھیں. اچھا ایک چیز جس میں میں تھوڑا سا اور ذکر کرنا چاہوں گا, بیکاز میں آج کل اس پہ بہت فوکس کر رہا ہوں. آئی ایم اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم ود ینگ پیپل جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں یا جو بالکل نئے نئے جابس میں آئے, and I tell them about the value of savings and investment because 23-24 that's the best time جب آپ saving start کریں. Last year was an amazing year for stock market. نہیں سوری آپ کی ایک انجیکٹ کروں گی یہاں پہ, 24-23 پہ سیونگ تو سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن وہ جو 27-28 پہ شادی کرتے ہیں نا اس میں ساری خرچ کر دیتے ہیں. اس میں سولوشن ہے, اس کا بھی سولوشن ہے. میں دیکھیں یہ بتا رہا ہوں کہ 2023 میں میں نے آئی تھنک کیپٹل مارکیٹس کو, اسٹاک مارکیٹ کو ایک ڈفرنٹ نظریے سے دیکھنا شروع کیا. I'm building upon that in 2024. I have certain target in my mind. And that's your niche as well. I think this is a brilliant thing. اور مجھے یاد ہے عدیل, حالانکہ آپ کی اور میری کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں 24-25 سال کی عمر میں ایک بچہ گریجویٹ کرتا ہے, نوکری کرنا شروع کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ 23-33-34 سال کی عمر جب بیچارے کی شاید شادی بھی ہو جاتی ہے, ایک اولاد بھی ہو جاتی ہے, اس کے پاس جو سیونگز ہیں یا فیوچر پلاننگ ہے فائنانسز کی وہ 0/0 ہوتی ہے. I think we need to change that because those are your most productive years. اور اگر آپ کسی بھی پلان میں, انویسٹمنٹ پلان میں اس وقت جاتے ہیں, اٹ از گوئنگ ٹو بریک ایون فاسٹر. اور آپ کے 40-45 کی عمر جب آپ کے خرچے مزید بڑھنے ہیں اور آپ کی ہمت اور آپ کی طاقت نے کم ہونا ہے, تب آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. مے بی دیٹس سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ اینڈ مے بی وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ مور. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ آج مہوش, دعا اور عدیل تھے. بہت ساری باتیں کی, پیسوں کا ذکر بھی آ گیا, لیکن کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو مزید گول سیٹنگ میں ہیلپ کر سکیں. فرسٹ 100 days ریئلی میٹر, میک دا موسٹ آف اٹ. اب ہمارے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.